محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أمامة الباهلي وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان الماء لا ينجسه شیء، بے شک پانی ایسی چیز ہے لا ينجسه کہ نہیں ناپاک کرتی اس کو شیء کوئی چیز، الا مگر ما جو غالب آ جائے علی ریحہ اس کی علی ریحہ اس کی خوشبو پر، ٹھیک ہے، ریح ہوا کو کہتے ہیں نا، تو خوشبو ہوا میں ہوتی ہے نا، اس کی خوشبو پر غالب آ جائے، و طعمہ یا اس کے ذائقے پر غالب آ جائے، و لونہ یا اس کے رنگ پر غالب آ جائے۔ تینوں لفظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، غالبہ بھی آپ نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے، حدیث کا پچھلا حصہ بھی آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے۔ ان الماء بے شک پانی لا ينجسه شیء نہیں ناپاک کرتی اس کو کوئی چیز، الا ما غلبہ مگر کے بعد کا جو جملہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہاں اس صورت میں ضرور ناپاک کرتی ہے۔ اگر یہ تین صورتیں نہیں ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک صورت بھی نہیں ہے، تو پھر پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ یہ وہ پانی ہے جس میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ پانی کی کثرت ہو، پانی کی تعداد زیادہ ہو اور بہتا ہوا پانی، ٹھیک ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ البتہ آگے پڑھیں گے حدیث الماء الدائم، جو کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے نا، اس کے اور جو ہے احکامات ہوں گے۔ اخرجہ ابن ماجہ، نکالا اس حدیث کو ابن ماجہ نے، وضعفہ اور ضعیف کہا اس کو ابو حاتم نے، ابو حاتم بھی ایک راوی ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ وللبیہقی اور بہقی کی ایک روایت ہے، جہاں بھی آپ کو اس حدیث کے چیپٹر میں للبیہقی ہی ملے گا، تو اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی ترجمہ کریں گے کہ بہقی کی ایک روایت ہے۔ لل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، بہقی کے لیے، تو بہقی سے جو لیا گیا ہے نا، جو بہقی کی حدیث سے حدیث لی گئی ہے، تو یہ مراد ہوگی۔ جب بھی پڑھیں گے للبیہقی، للحاکمی، للفلان حدیث کا نام، للترمذی، کوئی نہ کوئی لفظ آپ کو ملے گا، للبخاری بھی، تو آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بخاری کی ایک روایت ہے، بہقی کی ایک روایت ہے کہ اس میں بھی ایسا ہے۔ اب کیا ہے بہقی کی روایت؟ بہقی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں الماء طہور، آپ حیران ہوں گے صرف ان الماء اور الماء کا فرق بھی آپ کو ملے گا نا، تو دوسری حدیث کی کتاب کا حوالہ آپ کو مل جائے گا، دگر مگر نہیں ملے گی آپ کو حدیث میں۔ ایک نے بات کہی، دوسرے کا ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، تو یہ بھی لکھا ہوا مل جائے گا کہ جب ایک صحابی کہتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، یہ بھی لکھا ہوا مل جائے گا کہ لفظ ال کے ساتھ تھا، اینا کے ساتھ تھا، عد کے ساتھ تھا، اتنا سا فرق نقطے کا، وہ بھی آپ کو الگ ملے گا۔ یہ ہے حدیث کی بہترین جانچ پڑتال جو آپ کو دنیا کے کسی دوسرے علم میں نہیں ملتی۔ اب حضرت یہ جو امام بہقی ہیں ان کی ایک روایت ہے الماء طہور، پانی پاک ہے، الا مگر ان تغیرہ، اب مگر کے ساتھ اگر بھی آ گیا، مگر اس صورت میں پاک نہیں رہے گا، اب یہ جملہ آپ خود سمجھ رہے ہیں، الا مگر اس صورت میں پاک نہیں رہے گا، ان تغیرہ اگر تغیرہ بدل جائے، تغیر پیدا ہو جائے، تبدیلی آ جائے، ریحہ اس کی خوشبو میں، او یا طعمہ اس کے کھانے میں، طعام کھانا ہوتا ہے تو کھانے سے مراد اب پانی کو کیسے کھایا جاتا ہے؟ ذائقہ، یا اس کے ذائقے میں، او لونہ یا اس کے رنگ میں،
اب پھر اس کی وضاحت. اچھا اب ان تینوں چیزوں میں فرق کس وجہ سے آتا ہے؟ پانی میں تو خود سے ہی فرق آتا ہی نہیں، خود سے تو کبھی نہیں پانی کے رنگ میں تبدیلی آتی. بِنَجَاسَةٍ تحدث فیہ، بِنَجَاسَةٍ گندگی کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے، تحدث جو گر جائے، فیہ اس میں. اوکے یہاں پہ تحدث کا لفظ گرنے کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی اس میں سے مراد کس میں؟ پانی میں. پانی میں گندگی کے گرنے کی وجہ سے اگر، اب میں واپس بامحاورہ ترجمہ کر رہی ہوں. بامحاورہ ترجمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اینڈ سے. اب دیکھیں یہاں سے الماء طہور، پانی پاک ہے، پانی پاک ہے، یہاں تک رک جائیں. الا مگر، بِنَجَاسَةٍ تحدث فیہ، لیکن اگر گندگی پانی میں، فیہ پانی میں، یا سے شروع کرتے ہیں، پانی میں گندگی کے گرنے کی وجہ سے اگر اس کے ذائقے، اس کی خوشبو یا رنگ میں تبدیلی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پانی پاک نہیں رہے گا. دونوں طرح سے بات سمجھ میں آ گئی. بامحاورہ ترجمہ شروع کریں تو اینڈ سے کریں، لیکن یہ بھی کہ لازمی اینڈ سے شروع کرنا ہے. الماء طہور کا ترجمہ پہلے بھی کیا جانا مناسب ہے. ٹھیک ہے، تو باقی لفظی کرتے رہیں، لفظوں کے معنی سمجھ میں آتے رہیں تو سینٹینس آپ کا جو بھی ہوگا وہ درست اگر ہوا تو جیسے مرضی گھما پھرا کے لائیں قبول کر لیا جائے گا. بات سمجھ میں آنی چاہیے. جب لفظی ترجمہ نہ پڑھیں گے تو کبھی بھی آپ درست جملے کو پا نہیں سکتے. اگر ڈائریکٹ آپ کو یہ پڑھا کے بامحاورہ ترجمہ کروا دیا جائے 100 بار بھولیں گے. لفظی ترجمہ بھولنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اوکے، اس لیے اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے یا پہلے میں سمجھا چکی ہوں. امت کا اجماع ہے اس بات پر، ابھی آپ مزید پڑھتے جائیں گے پانی کے چیپٹر کو. اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ پانی خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قلیل سے مراد تھوڑا، کثیر سے مراد زیادہ، اگر نجاست کے ناپاکی گرنے کی وجہ سے اس کے تینوں صاف، رنگ، بو یا ذائقہ میں کوئی تبدیلی، ایک وصف بھی پیدا ہو جائے، ایک بھی، تو کیا ہو جائے گا؟ پانی ناپاک ہو جائے گا. ایک بھی، صرف رنگ بدلاؤ ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. صرف بو آ گئی پانی میں سے تو پینے کے قابل نہیں رہے گا. صرف پینے کے نہیں، تم ناپاک ہو گیا تو کپڑا دھل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تیسری کیا چیز ہے؟ کائی آ جاتی ہے، اور چیز ہو جاتی ہے، کئی اس میں مسائل ہو جاتے ہیں. ان عبداللہ ابن عمر، پچھلی حدیث تو آپ کے آگے نا نوٹس میں، اگلی بھی پڑھ لیں. کوئی بات نہیں، رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہضم کریں، تھوڑے تھوڑے کو کریں، اچھی طرح سے ڈائجسٹ کریں.